بسم اللہ الرحمن الرحیم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ سب باوضو ہیں، یا اللہ سب نہائے دھوئے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب باوضو بیٹھے ہیں، سب قبلہ رخ بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، علماء صلحاء کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، یا اللہ کسی کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پہ تو آپ کو ترس آ رہا ہوگا۔ یا اللہ اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، شرارتوں میں گزر گیا، غفلتوں میں گزر گیا۔ ہائے میرے پیارے رب، اب نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کفن دفن مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اچھے اللہ معاف کر دیجیے، سونے ربا معاف کر دیجیے، سونے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے محلوں میں دیکھا جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہوتا ہے، سب تو کر کے اس کو بھگا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پٹا اس بات کی علامت ہے یہ کسی کا پالتو کتا ہے۔ پالتو کتے کو کوئی روٹی نہیں ڈالتا، وہ چاہے جتنا بھوکا ہو۔ جس کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا اس کو آوارہ اور مسکین سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی بھی ٹکڑا ڈال دیتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے اپنے گلے کے اندر آپ کی اطاعت کا توق ڈالا ہوا ہے، کہ اللہ آپ کی اطاعت کا پٹا ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ میرے پیارے رب، آپ کے سوا ہمیں کوئی منہ لگانے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ، اگر آپ نے بھی نہ دیا، آپ نے بھی نہ نوازا، یا اللہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، یا اللہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ بنا لیجئے، اللہ جی اپنا بنا لیجئے، اللہ جی اپنا بنا لیجئے، اللہ جی اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ نوجوان بچے، یا اللہ گرم خون آپ سے آج معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ گرم خون آپ سے معافی کر کے بیٹھا ہے، معافی مانگ کے بیٹھا ہے، توبہ کر کے بیٹھا ہے۔ یا اللہ کسی پہ ترس کھا لیجئے، یا اللہ اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت کر دیجئے۔ سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں، معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نام اعمال کا ابھی کھاتا ہی شروع نہیں ہوا۔ یا اللہ معصوم بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں پردے میں، یا اللہ بوڑھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں پردے میں، یا اللہ عالمہ حافظہ قاریہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں پردوں میں، دین کی خدمت کر رہی ہیں، رات اور دن کام میں لگی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ کوئی اپنے بچوں کی بیماری سے پریشان ہے، خود اپنی جسمانی یا روحانی بیماری سے پریشان ہے، یا اللہ گھر کی بے برکتی سے پریشان ہے، شوہر کی بے روزگاری سے پریشان ہے، شوہر کی بیماری سے پریشان ہے، بھائی بہن ایک دوسرے کی صحت اور مزاج سے پریشان ہے۔ یا اللہ کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جن کے گھر میں پریشانیاں اور تکلیفیں نہ ہوں۔ میرے پیارے اللہ، جو عمل بتایا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس عمل کو ہمارے حق میں مؤثر بنا دیجئے، یا اللہ اپنے فضل سے مؤثر بنا دیجئے، نفس و شیطان کے دھوکوں سے بچا لیجئے، یا اللہ آپ کی مخلوقات کے شر سے ہمیں بچا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ مہمان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، یا اللہ دین کے راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان چل کر آئے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ان مہمانوں کی مہمانی کا واسطہ میرے پیارے اللہ قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ان معصوم بچوں میں، یا اللہ کوئی ایسا ہے جس کی ماں نہیں ہے، کوئی ایسا ہے جس کا باپ نہیں ہے، کوئی ایسا ہے جس کے دونوں نہیں ہیں، اور کوئی ایسا ہے جس کے دونوں ہیں کسی کام کے نہیں ہیں، غافل ہیں، جاہل ہیں۔
اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب۔ ہر وقت ان کا دل ٹوٹا ہوا رہتا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، بلکہ جب مدرسے کے اندر کوئی باپ آتا ہے، کوئی بیگ لے کر، کوئی تھیلا لے کر، اور یہ یتیم بچہ دروازے پہ اس کو ملتا ہے، وہ مہمان پوچھتا ہے اس یتیم بچے سے، بیٹا میرے اس نام کے ایک بچے یہاں پڑھتے ہیں، فلاں گاؤں کے ہیں، فلاں درجے میں ہیں، کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے جی چچا جان، میں اسی کی کلاس میں پڑھتا ہوں، میں ابھی ان کو بلا کے لاتا ہوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا جلدی سے بلا کے لاؤ، مجھے آگے جانا ہے، ان کی والدہ کا کوئی تحفہ ان تک پہنچانا ہے۔ پھر یہ یتیم بچہ اپنے ساتھی کو بلا کر لاتا ہے، کہتا ہے بھائی جان آپ کے ابو آئے ہیں، آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کوئی تحفہ بھیجا ہے۔ یہ بچہ باپ سے ملتا ہے، باپ اس کو سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، ہاتھ کو چومتا ہے، اور پھر بیگ اس کے حوالے کرتا ہے، بیٹا امی جان نے آج کا گرم کھانا تمہارے لیے بھیجا ہے، 1 ہفتے کا ناشتے کا سامان، بیکری کے بسکٹ تمہارے لیے بھیجے ہیں، اور 5 جوڑی کپڑے دھو کر پریس کر کے تمہارے لیے بھیجے ہیں، اور لو یہ 1000 روپئے، جب کبھی ضرورت ہو استعمال کرنا، جب ختم ہو جائے تو استاد کے فون سے مجھے مطلع کر دینا، میں لے کر پھر آ جاؤں گا۔ یتیم بچہ دور ٹکٹکی باندھ کے یہ منظر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کاش میرے ابا ہوتے، وہ بھی میرے سر پہ ہاتھ پھراتے، کاش میری اماں ہوتی، وہ بھی میرے لیے ناشتہ بھیجتی۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اس یتیم بچے کی یتیمی کا واسطہ، اس یتیم بچے کے ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ یا اللہ وہ یتیمی کے دکھ جو سہ رہا ہے، وہ یتیمی کے دکھ جو برداشت کر رہا ہے، کہ اللہ اس کی برکت سے اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے، امت کی بگڑی بنا دیجئے، امت کی بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ سب کے حال پر رحم کر دیجئے، اللہ سب کے حال پر رحم کر دیجئے، سب کے حال پر رحم کر دیجئے۔ اللہ وہ یتیم بچہ اس منظر کو دیکھ کر وضو خانے میں چلا جاتا ہے، آنسو بہاتا رہتا ہے، وضو کرتا رہتا ہے، تاکہ بہتے ہوئے آنسو کوئی دیکھ نہ سکے کہ اللہ ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی نالی میں بہتے ہوئے ان آنسوؤں کا واسطہ کہ اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے، امت کے حال پر رحم کر دیجئے، امت کے حال پہ ترس کھا لیجئے۔ اللہ اس ادارے کو، مرکز المعارف کو یا اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس ادارے کو منار نور بنا کے قبول فرما۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر کتنے بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو ڈاکٹر بنتے ہیں، یا اللہ پھول جیسی جوانی رکھنے والے بچے یا اللہ شیطانی ماحولوں میں رہ رہے ہیں، یا اللہ انٹرنیٹ کے ماحولوں میں رہ رہے ہیں، یا اللہ یہ انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے ہیں، یہ واٹس ایپ کے ڈسے ہوئے ہیں، یہ فیس بک کے ڈسے ہوئے ہیں، یا اللہ فیس بک کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا اللہ ان پر مختلف قسم کے حملے ہوتے ہیں، یا اللہ ان کو عشق میں پھنسایا جاتا ہے، ان کو فسق میں مبتلا کیا جاتا ہے، عقائد کے بگاڑ میں ڈالا جاتا ہے۔ میرے پیارے اللہ بچا لیجئے، بچا لیجئے پیارے اللہ، بچا لیجئے پیارے اللہ، بچا لیجئے پیارے اللہ۔ آپ بچائیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ ہمارے پھنسنے میں تو کوئی کسر باقی نہیں رہی، ہمارے برباد ہونے میں تو کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ میرے پیارے اللہ صبح کو توبہ کرتے ہیں، دوپہر ہونے نہیں پاتی کہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، دوپہر کو پھر توبہ کرتے ہیں، سورج غروب ہونے نہیں پاتا کہ پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں استقامت و ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیکی تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ولایت کا نور عطا فرما، دل کا سرور عطا فرما، یا اللہ نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ باطن کا تقوی عطا فرما، ظاہر کا تقوی عطا فرما، ظاہر کا نور عطا فرما، تلاوت کی حلاوت عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما، فکروں کو پاک فرما، فکروں کو پاک فرما۔ میرے پیارے اللہ جس بچے کا رشتہ اس محفل میں وجود میں آیا، یا اللہ دونوں خاندان یا اللہ طرفین کو یا اللہ محبت والا بنا دیجئے، یا اللہ میاں بیوی میں سچی محبت قائم فرما، اس دیواجی زندگی کی حقیقی لذت عطا فرما، نیک صالح نسل انسانیت کی افزائش کا اس نکاح کو ذریعہ بنا کر قبول فرما، دونوں کی گود کو خوشیوں سے بھر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، یا اللہ ہمارے ایک دوست مفتی معراج صاحب کے والد رات اللہ کی رحمت میں پہنچے، اور بہت اچھی موت آپ نے ان کو عطا فرمائی۔ مرنے سے پہلے کہا اب ہم چلتے ہیں، اب ہمارا یہ آخری وقت ہے، اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے پیارے رب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچی ہے، من قال لا الہ الا اللہ آخر کلامہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے اللہ کتنی بڑی فضیلت انہوں نے پائی ہے۔ میرے پیارے اللہ جانے والا تو بہت اچھا چلا گیا، اب ہم کس حال میں جائیں گے؟ اللہ ہمیں بھی کلمے کی موت نصیب فرمانا، اللہ ہمیں بھی کلمے کی موت نصیب فرمانا، اللہ ہمیں بھی کلمے کی موت نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں
بھی بخشے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرمانا. مرنے سے پہلے پہلے حقوق اللہ حقوق العباد یا تو ادا ہو گئے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں یا اللہ ایسی شان عطا فرمانا. ہمارے بیوی بچے یا اللہ ہر قسم کے غموں سے ہر طرح کی پریشانیوں سے فارغ ہوں. ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں, دین کے سچے پکے دائی اور دین پر عامل ہوں. یا اللہ اس حال میں ہم دنیا سے جائیں, مبارک گھڑی ہو, مبارک وقت ہو, مبارک لمحہ ہو اور زبان پر کلمہ جاری ہو, مسکراتے ہوئے ہم دنیا سے چلے جائیں. یا اللہ ایسی شان والی موت عطا فرمانا. میرے پیارے اللہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرما. یا اللہ خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرما, ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. میرے پیارے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما, بال بال مغفرت فرما, کروٹ کروٹ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ کسی کے سامنے اپنی تکلیف کو کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما. جن بچے بچیوں کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا, میاں بیوی میں آج تک محبت قائم نہ ہو سکی, سچی محبت قائم فرما. جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا, گود اولاد سے خالی ہے, نیک صالح اولاد عطا فرما. بیٹی بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما. میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد 5 منٹ